بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کا تاشاہد کا سلام قبول ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ یہ یونیورس کس طرح کام کرتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں اور پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو جو ہم ایک ایسے بلیف سسٹم میں بندھے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ علم نہیں کہ یہ یونیورس جو ہے وہ کیسے کریٹ ہوئی اور وہ کیسے کام کرتی ہے۔ اگرچہ اس کے یونیورس کے بارے میں تمام حقائق ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے، لیکن جو معلوم ہو چکے ہیں اس کے تناظر میں ہمیں کافی حد تک پتہ ہے کہ یونیورس کیسے کریٹ ہوئی، اور اگر کریشن کو ہم چھوڑ بھی دیں تو اس کے بعد یہ کیسے کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ہیوج بلکہ انفائنٹ قسم کی یونٹ ہے۔ جو یونیورس ہے وہ آپ اس کا احاطہ کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو صرف اتنا کہوں کہ یہ جو ہمیں جو ویزیبل یونیورس ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ویزیبل نہیں، بلکہ جو آپ مختلف قسم کی ٹیلیسکوپ سے، جو ماڈرن ٹیلیسکوپ آ گئی ہیں ان کی وجہ سے جو آپ نے اس یونیورس کو دیکھا ہے، جس میں ہبل اور اب لیٹسٹ جیمز ویب دو بڑی مشہور ٹیلیسکوپس ہیں جو بڑے جدید آلات سے لیس تھیں اور لیس ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم نے جو جس حد تک یونیورس کو دیکھا ہے اس کے مطابق 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں۔ میں سٹارز کی بات نہیں کر رہا، 2 ٹریلین گلیکسیز مین 2000 بلین گلیکسیز ہیں۔ اب آپ اپنی گلیکسی ملکی وے کو دیکھ لیں، یہ جو گلیکسی ہے ملکی وے، اس کے اندر 400 بلین سٹارز ہیں، اور پھر اس کے اندر بلیک ہول بھی ہے۔ آپ اندازہ کریں 400 بلین سٹارز، ہاؤ ہیوج از دیٹ۔ آپ ہمارا ایک جس سٹار کے گرد ہماری یہ زمین گھوم رہی ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اور اب آپ 400 بلین سٹارز، ان کے گرد پلانٹس ہوں گے، ان کے گرد جس طرح یہ زمین کے گرد پلانٹس ہیں، اسی طرح باقی سٹارز کے گرد بھی پلانٹس ہیں۔ ہم تو صرف ابھی یہ جو احاطہ کر سکے ہیں وہ صرف ان کے سٹارز کو، یا آپ گلیکسیز کو، یا آپ جو ہے پلانٹس اس کے ارد گرد ہیں۔ اب سپر ارتھ دریافت ہوئی ہے جو ارتھ سے اس کا اپنا سٹار ہے، وہ اپنے سٹار کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن وہاں کنڈیشن ہیبیٹیبل ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ ہم اس یونیورس کا احاطہ ابھی تک نہیں کر سکے، یعنی کہ اب ہم نے جنرلائز تو کر لیا کہ یہ 2 ٹریلین جو ویزیبل یونیورس کی بات کر رہا ہوں، اس کے آگے جو ہمیں یونیورس ہے، یونیورس اسٹل ایکسپینڈنگ، اور باقی کا تو احاطہ کرنا انتہائی ابھی تک مشکل ہے۔ لیکن امید ہے کہ جو ہماری جو ٹیلیسکوپس ہیں وہ جو بہتر ہوں گی، اور ہم جو جیسے ابھی ہم نے جیمز ویب کو بہت ڈیپ اسپیس میں بھیج دیا ہے، تو اسی طرح جیسے جیسے وقت گزرے گا اور ہمارے پاس انسٹرومنٹ بہتر ہوں گے اور ٹیکنالوجی بہتر ہوگی، تو پھر ہم اس یونیورس کو دیکھ سکیں گے۔ لیکن جتنا ہمیں یونیورس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا تو کوئی تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے۔ اور آپ کہیں گے بھی ہمیں یونیورس، بھائی اس یونیورس کا آپ کے ساتھ، یو آر پارٹ آف دا یونیورس، اور اس یونیورس کا آپ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ یہ زمین جو ہے پارٹ آف دا یونیورس ہے، اور اس کے اندر ہم جو
آپ سمجھ لیں کہ انٹیلیجنٹ مخلوق ہے یا جو سوچ سکتے ہیں، تو ان کو اپنی زندگی بہتر گزارنے کے لیے بھی یونیورس کے بارے میں علم ہونا بڑا ضروری ہے. پھر آپ اپنا احاطہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے. اب آپ دیکھیں جو ارتھ ہے وہ پوری یونیورس میں آپ ایک نقطے کے برابر ہے، اور اگر آپ پوری یونیورس لیں گے تو پھر تو اس کا کہیں ذکر بھی نہیں ہوگا. بہرحال لیکن اس پہ لائف ہے. اور اب اگر 400 بلین سٹار ہے ہمارا، ہم اس 400 بلین میں سے ایک سٹار ہم جو ہمارا سورج ہے وہ ہے، تو کیا باقیوں پہ زندگی نہیں ہوگی؟ کیا وہاں انٹیلیجنٹ لائف نہیں ہوگی؟ یہ کوئی ناممکن لگتا ہے. ممکنات میں سے یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ لائف ہوگی، لیکن وہ فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم اسپیڈ آف لائٹ سے بھی جائیں تو صدیاں گزر جائیں گی، تو تب بھی وہ ہماری تو اتنی لائف نہیں ہوگی کہ ہم اپنے لائف سائیکلز میں، یا ہماری کوئی نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ اگلی 15-20 جنریشن جو ہے وہ پھر جا کے کہیں علم لائے. بہرحال اب زیادہ مطلب کہ دریافت ہو رہی ہیں، یعنی کہ نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو شاید کسی سٹیج پہ ہم جو مثلا یہ سپر ارتھ دریافت ہوئی ہے، یا دوسری سٹارز کے ساتھ جو پلانٹس ہیں ان کو ہم اسٹڈی کر سکیں اور ان سے دیکھ سکیں کہ وہاں پہ کیا ہے، یا وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ہماری ارتھ کو دیکھیں تو پھر ہمیں شاید کسی سے ملاقات ہماری ہو جائے. بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ یہ یونیورس جو ہے یہ 13.8 بلین ایئرز تھرو بگ بینگ، ایک تھیوری یہ ہے کہ اس کے ذریعے کریٹ ہوئی، کہ بہت ہی ایک اسمال ہاٹ آپ سمجھ لیں نیبولا تھا جو یکدم ایکسپینڈ ہوا، اور اس کے بعد یہ اس کے اندر جو میں اس کی بات کر رہا ہوں فنکشننگ، کہ اس کے اندر پھر جیسے جیسے ایکسپینڈ ہوا تو اس کے گیسز تھیں، دوسری تھی، پھر وہ گریوٹی کی وجہ سے مالیکیولز بنے، پھر اس جناب ایٹم سے مالیکیول بنے، مالیکیول سے پھر آپ سمجھ لیں کہ سٹار بنے، پھر سٹار سے گلیکسیز بنی. تو یہ اس میں ایک لمبا پیریڈ جو ہے وہ لگا. ہمارے اپنا جو سٹار ہے اس کی 4.5 بلین ایئرز اس کی لائف ہے، لیکن اوور آل یونیورس کی جو ہم جو احاطہ کر سکتے ہیں وہ 13.8 بلین ہے. لیکن ابھی جیمز ویب کی وجہ سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ کچھ گلیکسیز جو ہیں وہ 300 ملین سال بعد جیسے یونیورس کریٹ ہوئی، تو وہ بڑی بڑی وہاں گلیکسیز ہیں وہ کیسے کریٹ ہوگی. تو اس میں بھی جو سائنسدان ہیں ان کا اختلافات ہے. مثلا جو اسٹیفن ہاکنگ ہے وہ کہتا ہے کہ جی یونیورس واز کریٹڈ فرام نتھنگ، ٹھیک ہے جی. اور کچھ دوسروں کا خیال جو ہے کہ یہ نہیں، یونیورس جو پہلے سے ایک یونیورس تھی، اور یہ اس کے بعد اسی یونیورس میں سے جو کوئی ایک نیا ایکشن ہوا اس کے ذریعے یہ دوسری یونیورس جو ہے کریٹ ہوگی. یہ کنٹینیوٹی آف تھا، یہ یونیورس کریٹ ہو رہی ہیں اور پھر یہ اینڈ ہو جاتا ہے اور پھر ایک نئی یونیورس کریٹ ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیر آر ملٹیپل یونیورسز، لیکن جو ہماری یونیورس ہے اس کے اندر یہ ایک آٹومیٹک کا مشین سمجھ لیں. اٹس اے ہیوج آٹومیٹک سسٹم کہ اس کے اندر 4 فورسز ہیں، اور یہ ساری سٹارز، گلیکسیز اور جو پلانیٹس جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں ساری کی ساری، جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کی ریزن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی گریوٹی کی وجہ سے یہ چیزیں اکٹھی ہوئیں. گریویٹیشنل فورس ایک ایسی فورس ہے جس نے تمام سٹارز اور گلیکسیز اور یہ سارے جو اپنا بلیک ہولز وغیرہ ہیں یہ کریٹ کیے. اور اس کے بعد اگر آپ باقی یونیورس میں دیکھیں تو باقی یونیورس کی چیزیں بھی جو ہے وہ اس میں باقی 3 فورسز ہیں. ایک تو گریوٹی ہوگی، ٹوٹل 4 فورسز ہیں جو اس یونیورس کو چلا رہی ہیں. اس کے بعد ایک آ جاتی ہے جی اسٹرانگ نیوکلیر فورس، جو اسمالر سائز پہ جب آ جاتے ہیں ایٹم کے سائز پہ، تو اس کے اندر نیوٹران اور پروٹون کو جو اکٹھا رکھتی ہے وہ ہے اسٹرانگ نیوکلیر فورس. اور اس کے بعد جو ایک ویک نیوکلیر فورس جو ہے وہ ہر
جو ایک ایٹم کا سینٹر ہے اس کے ارد الیکٹران جو ہے وہ لوز فارم میں موو کر رہے ہیں. وہ جو الیکٹران کو اس ویک اس کا مدار کے اندر رکھتی ہے، جس طرح سٹارز جو ہیں وہ اپنے، یا جس طرح زمین جو ہے سن کے گرد گھوم رہی ہے، تو وہ الیکٹران اسی طرح اپنے سینٹر یعنی مرکز کے ایٹم کے مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں. تو اس کو جو فورس قائم رکھ رہی ہے وہ ویک نیوکلیئر فورس ہے. اور لاسٹ میں چوتھی فورس جو ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے. ٹھیک ہے جی، جو مختلف آپ کے عوامل کو جو ہے کنٹرول کر رہی ہے. تو یہ 4 فورسز ہیں جو اس یونیورس میں کام کر رہی ہیں. تو ابھی کچھ جس میں ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام بھی تھے، انہوں نے ثابت کیا کہ بھئی یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، جو میگنیٹ کے درمیان بھی فورس ہے، یا دوسری چیزوں کے درمیان جو فورس ہے، یا الیکٹریسٹی جو پاس ہوتی ہے اس کے اندر جو فورس ہے، یہ جو فورسز ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اینڈ ویک نیوکلیئر فورس، یہ تینوں فورسز جو ہیں یہ ایک ہی فورس ہے، لیکن یہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ڈفرینٹ کام کرتی ہیں. تو اب ان کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ تو لوور لیول پہ انہوں نے ملا دیا، لیکن جو گریوٹی ہے یہ تو بڑے ہیوج، آپ دیکھیں گے اتنے سٹارز کے درمیان اور گلیکسی کے درمیان یہ اپنا کام کر رہی ہے. گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ سن کے گرد جو ارتھ گھوم رہی ہے، باقی پلانٹس گھوم رہے ہیں، وہ ایک گریویٹیشنل پل کے ذریعے گھوم رہے ہیں. تو یہ اب تک یہ انہیں سمجھ نہیں آ سکی کہ کس طرح اس کو بھی اس میں ضم کریں تاکہ ہم ایک گرینڈ یونیفائڈ تھیوری بلائیں. بہرحال آپ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ جی یہ یونیورس خدا نے کریٹ کی تھی، بالکل کریشن ہوئی ہوگی، لیکن اس کے بعد اس سسٹم کو آٹومیٹک سسٹم بنا دیا گیا. یہ سسٹم جو اب چل رہا ہے یہ ایک فزیکل لاز کے تحت چل رہا ہے. تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پوری کی پوری جو یونیورس ہے وہ فزیکل لاز کے تحت چل رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ ہمیں، بھئی آپ کو اتنی ہوئی یونیورس جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کے اندر 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں، اور ایک گلیکسی کا میں آپ بتاتا ہوں اسے 400 بلین، یعنی ملکی وے ہماری ہے جو ایوریج قسم کی ایک گلیکسی ہے، 400 بلین اس کے اندر سٹار ہے، سن ہے، سورج ہے، آگے پلانٹس اور جو باقی اس کے ساتھ میٹیورائٹس، اسٹیرائڈس، یا جو بھی آپ نے اس کے چیزیں دوسری گھوم رہی ہیں ان کا، یا گیسز ہیں. تو وہ اس کا احاطہ بھی ایک آپ کو ایک گلیکسی کے اندر، اس کے اندر ایک اب جو ہے ایسے ایسے بلیک ہولز ہیں کہ جو جس سے کوئی چیز جو بچ نہیں سکتی، جو بھی چیز اس کے قریب سے یا اس کے احاطے کے آتی ہے وہ اس کو اٹریکٹ کر کے وہ بلیک ہول کے اندر چلی جاتی ہے. ایون کہ لائٹ تک جو اس سے بلیک ہول سے گزرتی ہے وہ بھی اس کے اندر چلی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا سسٹم، آٹومیٹک سسٹم چل رہا ہے جس میں چینجز ہو رہی ہیں، گلیکسیز آپس میں مل رہی ہیں، اور ایک پورا سما بندھا ہوا ہے پوری یونیورس میں. اور پھر یہ آپ جب دیکھیں کہ جو گلیکسیز ہیں وہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، مطلب کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے یونیورس اسٹل ایکسپینڈنگ. اس کے لیے کہتے ہیں کہ نیگیٹو گریوٹی، یا ابھی تک جو ہمیں اس کا پورا پروسیس کا علم نہیں ہو سکا. تو یہ آپ کو اس ہیوج یونیورس کے اندر ہم ایک جو نقطہ سا ہیں اس کے اندر ہم انٹیلیجنٹ جو مخلوق ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور ہمارے لوگوں کو اسٹرانومی، فزکس اور میتھ کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنا بہتر طریقے سے اس یونیورس کو سمجھیں گے اور اپنا اس میں جو ہمارا مقام ہے اس کو سمجھ سکیں. اور پھر جب ہم اتنی ہیوج یونیورس میں اندر اپنا دیکھتے ہیں تو پھر ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا کیا حیثیت ہے. تو یہ بڑے مزے کی چیز ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس کو دیکھنا تو شاید پھر آپ کے جو رویے، ایٹیچیوڈ ہیں اپنی لائف کی طرف وہ بھی چینج ہو جائیں گے. ختم کرنے سے پہلے پھر ہم سالیڈیٹی شو کرتے ہیں اپنی غزہ کے بچوں کے ساتھ. آج وہاں نوزائیدہ بچوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے. شیم آن اسرائیل، اور شیم آن وہ جو سول رائٹس یا ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی تھرڈ ورلڈ کو یہ
اپنے ہیومن رائٹس کا کرنا چاہیے اور اینیمل رائٹس دینے چاہیے. ان کو شرم نہیں آ رہی کہ ان کے سامنے ایک نوزائیدہ بچوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے, ہاسپٹل کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے, حماس کی سزا آپ عوام کو دے رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہم یونیورس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے. تو ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بک کا بتاتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بک ہے جو آپ کو یونیورس, جو آپ کو کے بارے میں سمجھنے کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو علم میں اضافہ کرے گی. یہ چھوٹی سی بک ہے, اے بریف ہسٹری آف ٹائم بائی اسٹیفن ہاکنگ. تو یہ آپ ضرور پڑھیں اور اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں تو آپ کو یونیورس کے اندر کیسے یونیورس کام کر رہی ہے تو وہ علم ہوگا. اور اس کے بعد آپ کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں لائف کے بارے میں ڈیفینیٹلی اس میں چینج آئے گی. تو میرے خیال میں آپ پڑھیں اور پھر ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, وائس آف ساؤتھ ایشیا ود امبیسڈر عطا شاہد. تو پھر ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے وہ چکا دینے والی انفارمیشن جو ہے وہ فراہم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح انفارمیشن بھی فراہم کریں گے. تھینک یو ویری مچ.